دی سیٹ اسکول، جماعت دوم، مضمون اردو، سبق نمبر 1 نظم ہمارا چمن۔ اس میں نمبر 1 ہم نظم کی بلند خوانی کریں گے، نمبر 2 نظم کی وضاحت کی جائے گی، نمبر 3 اس نظم کے نئے الفاظ پڑھیں گے۔ نظم ہمارا چمن۔ کیسا اچھا کیسا پیارا ہے چمن اسکول کا، کہتے ہیں جس کو چمن، ہوتا ہے وہ گھر پھول کا۔ چمن کا مطلب ہے باغ۔ اس شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ اسکول کا جو باغ ہے وہ بہت پیارا اور اچھا ہے۔ باغ جو ہے وہ پھولوں کے گھر کو کہتے ہیں۔ اس چمن کو ہم نے مل جل کر لگایا ہے یہاں، باغ ایک چھوٹا سا ہم سب نے بنایا ہے یہاں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس باغ کو ہم سب نے آپس میں مل جل کر لگایا ہے اور ایک چھوٹا سا باغ اپنے اسکول میں بنایا ہے۔ اس میں ہر چھوٹے بڑے بچے کی کیاری ہے جدا، یعنی ایک کیاری ہماری ایک تمہاری ہے جدا، یعنی اس باغ میں ہر چھوٹے اور بڑے بچے نے اپنی علیحدہ علیحدہ کیاری جو ہے وہ بنائی ہے، ایک ہماری ہے اور ایک تمہاری ہے۔ نام ہر ایک بچے کا کیاری پہ ہے لکھا ہوا، اس نے خود بویا ہے جو کچھ اس میں ہے بویا ہوا، یعنی ہر کیاری پہ لگانے والے بچے کا نام لکھا ہوا ہے اور اس نے خود بویا ہے یعنی خود لگایا ہے، جو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اس نے اس کیاری میں بویا ہے یعنی لگایا ہے۔ پھول کے پودے لگائے ہیں کسی نے پاس پاس، پاس پاس کا مطلب ہے قریب قریب، کوئی ترکاری کے اگنے کے لیے ہے دل میں آس، آس کہتے ہیں امید کو، یعنی پھول کے جو پودے ہیں وہ کسی نے قریب قریب لگائے، اور کوئی سبزیاں ترکاری یعنی سبزیوں کے اگنے کے لیے پر امید ہے۔ فائدہ پہنچائیں گی کتنا ہماری کیاریاں، کھائیں گے ہم اپنی پیدا کی ہوئی ترکاریاں، یعنی یہ جو ہم کیاریاں بنا رہے ہیں یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچائیں گی اور ہم اس سے پیدا کی ہوئی جو سبزیاں ہم نے پیدا کی ہیں وہ خود کھائیں گے۔ اپنے ہر پودے کی حالت پر نظر رکھتے ہیں ہم، اس چمن کے پتے پتے کی خبر رکھتے ہیں ہم، یعنی ہم نے جو پودے لگائے ہیں وہ ہماری نظر میں رہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہیں، اور اس باغ کے جو پتے پتے کی خبر وہ ہمیں ہے گی کہ کون سا پتا کتنا بڑا ہے یا کس طرح پھل پھول رہا ہے۔ خود ہی مالی اس چمن کے خود ہی رکھوالے ہیں ہم، ہیں ابھی بچے مگر پھر بھی چمن والے ہیں ہم، یعنی ہم نے ہی اس میں کیاریاں بنائی ہیں اس باغ میں اور خود ہی ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ ہم ابھی بچے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ جی بچوں، دیکھا آپ نے اس نظم میں کس طرح بتایا گیا ہے کہ اسکول میں سب بچوں نے اپنی اپنی کیاریاں بنائیں، اس میں کسی نے پھول اگائے کسی میں سبزیاں اگائیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جب ان کی سبزیاں نکلیں گی تو وہی اور پھول نکلیں گے یا پھل وغیرہ تو وہ انہی کو فائدہ پہنچائیں گے، اور وہ اس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نظم کے نئے الفاظ ہیں چمن، اسکول، پھول، کیاری، تمہاری، جدا، لکھا، بویا، پودے، ترکاری، فائدہ، پہنچائیں، کھائیں، حالت، رکھوالے۔